اگر کوئی تربیت کی جگہ تھی، اسکول تھا، محلہ تھا یا گھر ہوتا تھا، اب سب کچھ چینج ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اولاد کی تربیت کر رہی ہے تو وہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل ہے، یہ گیم ہے، یہ بہرحال جو ایپلیکیشنز ہیں، یہ زیادہ تربیت کر رہی ہیں۔ لیکن کیا ہم اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ پہلی سوال تو یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ تو کہنا بڑا آسان ہے کہ جی بچے سے موبائل چھین لو یا مثلاً ایپلیکیشن بند کر دو، یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ آپ بولیں گے یہ ساری چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ آپ کہاں بند کریں گے؟ گھر میں بند کریں گے، بچہ اسکول جائے گا، بچہ کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، بہرحال باہر رہے گا۔ پہلی چیز یہی ہے کہ جب معاشرہ اور اس کی ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اپنے حساب سے، اپنے معاشرے کے حساب سے اس تربیت کو بھی انہینس کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز جو تربیت ہے وہ گھر ہے، اور گھر میں ماں باپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جس طرح بی نے بہرحال جس طریقے سے اسلام کی خدمت کی اور اس کے بعد اپنی جتنے عرصے تک بیوی رہیں اس وقت انہوں نے اپنی بچی کی تربیت کی، اس کے بعد زیادہ حصہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے۔ ایک باپ ہوتے ہوئے بیٹی کی تربیت کے لیے کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے، جہاں پر خاتون کا کردار جو ہے وہ مذمت ہے، یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں پر بیٹی کو اس مقام پر لے کر جانا کہ بیٹی جب تشریف لائے تو والد جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، اب یہ احترام گو کہ وہ عام بیٹی نہیں ہے، یقیناً ان کا کردار، ان کا مقام۔ خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا تو میں فاطمہ کو اہتمام کرتا تھا۔ یقیناً وہ مقام ظاہر ہے، وہ عام بیٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسول خدا سکھا رہے ہیں کہ بیٹی کا احترام کیسے کرنا ہے۔ خود جھک جانا، ہاتھوں میں بوسہ لینا، اپنی جگہ پر احترام کے ساتھ بٹھانا، یہ بہرحال سنت پیغمبر ہے، تربیت ہے۔ آج دیکھیں، اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں ایک باپ ہوتے ہوئے، کیا میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کردار ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اگر بیٹی گھر میں تشریف لاتی ہے، اسکول سے آتی ہے، کالج سے آتی ہے یا ویسے ہی آتی ہے، اول تو آج میں بات ہی نہیں کرتا۔ بچہ آج ماں باپ سے بات بھی کر رہا ہے تو باپ اپنے موبائل پہ مصروف ہے، وہ بچہ بار بار کر رہا ہے کہ میری بات سنیں، میری بات سنیں، وہ ہاں ہاں ہاں، یعنی پہلی تربیت تو ہم نے اس کی ویسی ختم کر دی کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے، جبکہ اس کو توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ جب اس پر توجہ نہیں دیں گے تو وہ اپنے اٹیچمنٹ کو، اپنی کنیکشن کو کہیں اور ڈھونڈے گا۔ آج آپ کے سامنے جو معاشرے کے اندر فساد ہے، برائی ہے، اخلاقی خاص طور پہ، وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ والدین نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بچے جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ موبائل پہ کیا کر رہے ہیں، اپلیکیشن کون سی یوز کر رہے ہیں، کس سے کیا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر یہ داستانیں بھری پڑی ہیں، جو مشکلات ہیں، اخلاقی فساد، گناہ ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ جب آپ گھر والی جگہ کو اس قابل نہیں کریں گے، گھر والے آپس میں بیٹھیں بات کریں، مگر آپ یہاں گھر دیکھیں، پھر اس کے بعد جب خود یہ خاتون زوجہ بن جاتی ہیں، پھر ماں بن جاتی ہیں، تو اس وقت کردار دیکھیں ایک ماں کا بچوں کی تربیت میں کیسا کردار ہے۔ بچہ مسجد سے آتا ہے، بچے سے سوال پوچھتی ہیں، کہ واقعہ مشہور ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد سے آ رہے ہیں، جب مسجد سے آ رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹا مسجد میں کیا ہوا آج؟ گو کہ بی بی جانتی ہیں، کیونکہ رسول خدا خود بھی بیٹی کو بتاتے تھے کہ مسجد میں کیا ہوا، کیسے ہو، لیکن سنتی ہیں، اپنے بیٹے سے سنتی ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ سوال کیے گئے، یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یہ ساری گفتگو جو ہے وہ بچے سے کی جا رہی ہے۔ ہم بچے سے پوچھتے ہیں آج اسکول میں کیا ہوا، بیٹا آج اسکول میں دن کیسا گزرا، یا کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کسی کو غرض ہی نہیں ہے اسکول میں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اب یہ کنیکشن تربیت کا پہلا حصہ ہے۔
اگر ماں باپ اس کے لیے سیکیور نہیں ہوں گے تو بچے کو کبھی کانفیڈنس نہیں آئے گا. روایات کیوں کہتی ہیں کہ بچے کو دن میں 12 دفعہ بوسہ دیا کرو, یعنی پیار کرو, اسے گلے لگایا کرو. تمہارے گلے لگانا بچے کو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. خوب ظاہر ہے آج نہ باپ کے پاس ٹائم ہے, بچے بھی ماشاء اللہ مصروف ہیں, ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو پہلی چیز جو معاشرے میں متزلزل ہے وہ گھر ہے, اور یہی ایک پرابلم ہے کہ یہ گھر اگر بہتر نہیں ہوگا تو اس گھر میں ایسی تربیت ہو ہی نہیں سکتی جو وقت کے امام کے لیے کوئی سرباز پیدا ہو سکے. پہلی چیز یہی ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ تربیت کتنی امپورٹنٹ ہے. پھر بہرحال بی بی نے اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کی ہے کہ آپ کے سامنے مشہور واقعہ کہ ایک بوڑھا شخص وضو کر رہا ہے اور وضو اس کا صحیح نہیں ہے, تو امام حسن امام حسین دونوں جو ہے وہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وضو صحیح نہیں ہے. تو یہ نہیں کہا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں, کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں. کہ خوب یہ بہت بڑا تربیت کا پہلو ہے. ہمارے یہاں تو کسی کو 4 باتیں آ جائیں تو وہ تو کسی کو بخشتا ہی نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے کہ مجھے ہی سب سے زیادہ آتا ہے, میں ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ جانتا ہوں. خوب یہ تربیت کا پہلو نہیں ہے عزیزان محترم. امام رضا علیہ السلام ایک حدیث میں امام کی ایک حدیث ہے جو بہت طولانی ہے, امام اس کے اندر بیان فرماتے ہیں, اور یہ تربیت کے نقاط ہیں کہ جب کسی کی چھوٹی نیکی تمہارے سامنے بیان کی جائے تو اسے چھوٹا مت, اسے بڑا شمار کرو. یعنی کبھی کوئی کہے کہ جی فلانے صاحب نے یہ کام کیا, کمیونٹی میں یہ کام کیا, مسجد میں یہ کام کیا, محلے میں یہ کام کیا, تو آپ یہ نہ کہو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے, یہ کون سا بڑا کام ہے. نہیں, امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے تو اسے بڑا شمار کرو. یعنی کہو کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جی وہ فلانے شخص محلے میں قرآن پڑھاتے ہیں, بولا قرآن پڑھاتے ہیں تو کیا ہو گیا مطلب, لیکن یہی بات آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن پڑھاتے ہیں, کلام الہی پڑھاتے ہیں, وہ کتاب پڑھاتے ہیں جو ہدایت کی طرف لے کے جا رہی ہے, وہ کتاب پڑھاتے ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی. کتنا بڑا کام کرتے ہیں, کتنا فرق ہے. لیکن جو بیچارہ قرآن پڑھاتا ہے اس کو تو فیس بھی بڑی مشکل سے ہم دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو او لیول اے لیول کی ٹیوشن پڑھاتا ہو وہ فیس بھی اسی کی مرضی کی دیتے ہیں. تو ہماری تو اپنی مشکلات ہیں معاشرے میں. جانے جو کتاب اس عالم میں انسان کو بقا دے گی اور اس عالم میں بھی ہدایت دے گی, اس کی تعلیم پر ہمیں توجہ ہی نہیں ہے. تربیت کا پہلا عنصر ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دو, قرآن سکھاؤ. قرآن کی تلاوت کا مطلب فہم قرآن ہے کہ قرآن کو سمجھے تو صحیح, قرآن کہتا کیا ہے, قرآن کی زندگی کیا ہے, کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے. قرآنی معاشرہ ہوگا تبھی تو صاحب قرآن معاشرے میں آئے گا. جب آپ کا گھر قرآنی نہیں ہے تو وہ کہ جو ناطق قرآن ہے وہ کہاں ہمارے گھروں کی طرف توجہ دے گا. خوب عزیزان محترم, وہی حدیث امام اس کا دوسرا حصہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب تمہاری نیکی تمہارے سامنے بیان کی جائے اور تم اس کو بڑا شمار مت کرو بلکہ اس کو چھوٹا, یعنی اپوزٹ ہے. کسی اور کی نیکی بیان کی جائے تو اسے بڑا کہو کہ ہاں بڑی بات ہے, لیکن جب تمہاری کوئی تعریف کرے تو کہو کہ میں نے کوئی بڑا کام. یہ کتنا مشکل کام ہے. جب انسان کے سامنے کسی اور کی تعریف کی جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں نظر نہیں آ رہا آپ کو, اور جب انسان کی اپنی تعریف کی جائے تو انسان تو بس کہتا ہے تو کم تعریف کر رہے ہیں آپ, اور کتنا مشکل. اور مولانا کے آگے تھوڑا مشکل ہے ویسے, کسی مولانا کے آگے کسی مولانا کی آپ تعریف کریں تو وہ عجیب سا ہو جائے گا. تو یہ مشکلات باطنی ہیں یہ عزیزان محترم. مگر آپ دیکھیں کہ کیسے علماء تھے. شب جمعہ بھی ہے, خدا بہرحال علماء کی بھی درجات جو ہے وہ بلند فرمائے. شیخ عباس قمی کے جو صاحب مفاتی ہیں, مفاتی الجناح, آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کی زیارتوں کی کتاب ہے, کمپائل کی ہوئی بک ہے.
لیکن کتنی فیمس ہے پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھیں ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے. دنیا میں چلے جائیں، میں جہاں جہاں گیا ہر زبان میں پڑھی ہوئی ہے وہ کتاب. مسجد میں، امام بارگاہ میں، آپ اپلیکیشنز دیکھ لیں، شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پلس، اردو میں، فارسی میں، سب میں. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا کام کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر وہ کام پھیلا ہوا ہے؟ کوئی تو کیا چیز تھی؟ یہی چیز کہ ان کے والد صاحب مسجد جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، سادے سے آدمی تھے. واپس آیا، ایک دن بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا مجلس کے نماز کے بعد جو مولانا ہیں وہ مجلس پڑھتے ہیں. وہ کیا مجلس پڑھتے ہیں بیٹا؟ ماشاءاللہ آپ بھی بیٹا کاش ویسی مجلس پڑھتے. تو وہ جو مولانا جس کتاب کھول کر مجلس پڑھتے تھے، وہ کتاب شیخ عباس قمی کی کتاب تھی. یعنی جس کتاب سے دیکھ کر مناظر الاخرہ جس سے وہ پڑھتے تھے حدیث، وہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ عباس قمی کی. شیخ عباس قمی نے اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ بابا کیسی آپ بات کر رہے ہیں. ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ ہم ہوتے تو یہ ہوتا کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہماری کتاب سے پڑھتا ہے، وہ تو ہماری مجلس پڑھتا ہے. یہ نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے. یعنی اپنے آپ کو اس قابل، یہی معاشرہ ہے، تربیت یہی ہے معاشرے کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی بلڈ ہو، سوسائٹی ایسی بلڈ ہوتی ہے. سوسائٹی اپنے آپ کو اوپر کرنے سے بلڈ نہیں ہوتی ہے. یعنی اپنے آپ کو زمین پر لے جانے سے بیس کھڑا ہوتا ہے. تو جانے والوں بہرحال یہ تربیت کے نقاط ہیں. اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیلی زندگی کا حصہ ہے کہ ہم بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. بچہ کیسے بیہیو کرے گا، باہر کیسے جائے گا، محلے میں کیسے جائے گا، دوستوں سے کیسے بات کرے گا، اسکول میں کیسے بات، رشتہ داروں سے اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، بزرگوں کے آگے کیسا ہونا چاہیے، کون سکھائے گا؟ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ ہیں بچہ آٹومیٹک ویسی ہو جاتا ہے. اگر آپ نماز اذان پر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، تو آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بچہ خود عبادت کی طرف جائے گا. ماں اگر محرم کا خیال کرتی ہے اور حجاب کرتی ہے تو بچی کو سکھانے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا حجاب کرو، وہ خود بخود حجاب کرے گی. آپ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرف اگر آپ دیکھیں، اللہ آپ دیکھیں کہ مشہور واقعات ہیں جتنی بہرحال آپ سنتے رہتے ہیں. میں تو بہرحال تکرار کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ نابینا شخص رسول خدا کی ساتھ جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ بیٹی نابینا شخص ہے، تو کہتے ہیں بابا میں حجاب جو ہے وہ کامل کر لوں. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو نابینا ہے. تو بی بی فرماتی ہیں تو بابا وہ نابینا ہے مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں. وہ جانے تو کتنا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ معاشرے میں محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ باہر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور حدود جو ہیں وہ اسلامی وہ بریک ہو گئے ہیں. خاص طور پہ میڈیا نے بریک کر دیے ہیں. ابھی آپ پہلے باہر جاتے تھے، ابھی کتنے واقعات انسان سنتا ہے اور یہ معاشرے میں ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا نے کتنے لوگوں کو بے حیائی کی طرف جو ہے وہ دعوت دے دی ہے. کھلی دعوت ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا، کوئی بیریئر نہیں ہے، آپ کچھ بھی ڈال دیں. کچھ ڈالنے سے کہاں کہاں کتنی جگہ غیرتوں کے واقعات ہیں. قتل، غیرت کے اس مقابلے میں قتل کر دینا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کو اپنے حدود نہ پتہ ہوں تو وہ اپنے حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے. اور یہ دنیا کا سسٹم تو ہے ہی ایسا. یہ ظاہر ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کا اصل مقصد انسانیت کو تباہ کرنا ہے. وہ اصل دشمن وہی ہے جو انسانیت کا دشمن ہے. اس کا تعلق کسی ملک سے، کسی رنگ سے، کسی مذہب سے نہیں ہے. انسانیت کا دشمن ہے. آپ کے سامنے فلسطین میں ہونے والے واقعات اصل انسانیت سے دشمنی ہے. کہیں انسانیت پائی نہیں جاتی ہے کہ اس جگہ پر یا ایسے قوم پر حملہ کرنا اور جنگ کا اعلان کرنا کہ جس کے پاس نہ تو ہوائی اڈے ہیں، جس کے پاس نہ تو جہاز ہیں، جس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے، ان سے جنگ کا اعلان کر دینا اور نہتے شہریوں پر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر دینا. خوب یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے.
اور اس کے مقابلے میں دنیا میں بہرحال بیداری ہے، یقیناً کافی دنیا میں لوگ بیدار ہو گئے ہیں اس معاملے میں اور لوگ بول رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اس حالت میں کہ ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں. اگر تو آپ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو بہرحال ہے. اب لوگوں کو خوف ہے کہ بھائی اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، فیس بک کی آئی ڈی بند ہو جائے گی، انسٹاگرام بند ہو جائے گی، تو بہرحال ایک نہ ایک دن تو بند ہونی ہی ہے. کل جب امام کا ظہور ہوگا اور آپ کو کہا جائے کہ آپ پوسٹ لگائیں تو آپ کیا کریں گے؟ میرا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. تو آپ بند کرواتے رہیں، پھر آپ بیٹھے رہے اپنا اکاؤنٹ لے کر. جانے محترم، بہتر تو یہی ہے مسلمان خود ایسی سسٹم کریٹ کریں، ایسی چیزیں کھڑی کریں کہ جو کسی کی محتاج نہ ہوں.